وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم ظالم ہو۔ اگلی آیت میں پھر تین چیزیں، وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اہل ایمان زیادہ ظن کرنے سے بچو، خام خواہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں، جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے، اپنے دل میں خام خواہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوء ظن پیدا کر لینا۔ ان بعض الظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے، حالانکہ اس میں وہ شے ہے ہی نہیں، لہذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی۔ ولا تجسسوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو۔ بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، تلاش میں رہتے ہیں ایسی چیزوں کی۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے، چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی، وہ تو غیبت سے دوہرا جرم ہو گیا۔ لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے۔ اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَکَرِہْتُمُوہُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا، بہت گھن آیا، یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو۔ غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے، کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا، لیکن موجود نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتا، وضاحت کرتا، آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی، آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے، آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے، آپ سو طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی، اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے، جس سے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا۔ یہی ہے مثال۔ اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تواب ہے، توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے۔ ابھی تک معاملہ سارا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھیے کہ 12 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آ چکا ہے، اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی لمبی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ وہاں ہی نہیں، لیکن یہ آیت آ رہی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو تم۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ رنگ کا فرق، نسل کا فرق، اور یہ شکل و شبہات کا فرق، یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق، زبانوں کا فرق، یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز ہم نے ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو۔ سارے انسان ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل و صورت کے، ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچہ ہے فیکٹری کا، اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو؟ یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے، یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل اعلیٰ ہے، فلاں گھٹیا ہے، فلاں اونچی ہے، فلاں نیچی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عربی کو، کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ رو پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ پیسج کوٹ کر کے لکھا
کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فریٹرنٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے، لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دشمن ہے، اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں۔ رشدی نے ذرا انداز اور زیادہ گھناؤنا استعمال کیا ہے، چونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے، لیکن اس نے وہ تاریخ لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے، لیکن باتیں وہی کہیں ہیں۔ اس کے باوجود اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد نے، وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا، کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ for the first time in history he established a society based on these principles of human fraternity, equality and freedom۔ اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا concise history of the world، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے، اب تو ایڈیٹرز اور ہیں، البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے، لائبریری سے، اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان یا اسلام؟ ایمان تو دل میں ہے، چھپی ہوئی شے ہے، ویریفائبل نہیں ہے یا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے، دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے، دنیا میں جو ریاست بنانی ہے، اس میں کون شامل ہوگا؟ اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ آپ جو ہیں یہاں کی، ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں، آپ مسلم لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم، لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی، اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے، اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر ہے۔ اس کے لیے بیان کیا کیا؟ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ لم تؤمنوا ہے، یہ نفی جہاد باللم ہو رہی ہے، فعل مضارع پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے۔ ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی قانون تو یہی بنتا ہے، اصول تو یہ بنتا ہے، جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو۔ لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو، چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسخ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اگرچہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس، اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے، پورا کا پورا ہمہ تن سموچے۔ لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے۔ اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو، اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی۔ اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے، سورہ انفال میں دوسری آیت، دوسری تیسری، اور ادھر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ ہے گویا کہ comprehensive definition of a Muslim, of a مومن۔ Who is a مومن؟ انما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ لم يرتابوا، پھر وہی جہاد میں لم، ہرگز کوئی شک نہیں پیدا کیا، یعنی یقین بن گیا، ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا۔ جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں کھبا دیا اس نے۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دل میں راسخ نہیں ہوا، صرف زبان پر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اسلام ہے۔
بنی الاسلام علی خمس، اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. اس لیے کہ ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے. وہ ایمان کیا ہے؟ اس کے دو حصے کر دیے. اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو 7 چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا. 5 چیزیں تو اسلام وہ تو ہونی ہے. مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی لا محالہ، لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں. کہنا آسان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہناً قبول کیا ہوا ہے، اس کی چاکری کر رہے ہیں، اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں، زیادہ کمائیں، زیادہ بڑے گھر میں رہیں، زیادہ شاندار محل ہو، زیادہ ہماری کار لمبی ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو، سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا. ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو، اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائیں آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے. اسلام تو ہے، مانے گا تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی، قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے، اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے، لیکن مومن شمار نہیں ہوگے اللہ کے ہاں. قالت الاعراب، یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. معلوم ہوا علیحدہ کر دیا ہے، بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ. کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا. البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. اب تو بہرحال فیصلہ الفتح محمد کو ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور راستہ نہیں، جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو. تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی، ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی. اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر. لیکن یہ کہ ان میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایسے بھی یقیناً تھے جو خلوص دل سے ایمان لائے، ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، جان بچانے کے لیے. یہ 2 ہو گئی ویلیوز، پازیٹیو اور نیگیٹو. بیچ میں پازیٹیو اور نیگیٹو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے. زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے، نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام لے آئے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا.
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں، کم نہیں کرے گا، بلکہ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم جاننا چاہو دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے، اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے، اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو غذا نہیں دیتا، ہر چار طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، فینیٹک ہے، یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے، یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے، تو ماحول جو ہے، ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا؟ تو اس لیے بہت مشکل کام ہے، الا یہ کہ خلوص نیت اور عزم مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیل ہوتی ہے۔ تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزو لے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حصر ہے۔ مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی، اپنی جانیں بھی۔ یہی لوگ حقیقت میں سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہی صادقون ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کہ نہیں، اور حضور نے یہ خبر دی ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوگا۔ تلاش کرو اسے، اور تلاش کر کے کونوا مع الصادقین، ان میں شامل ہو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے دست و بازو بنو۔ ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر، جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی؟ وہ اظہار دین الحق علی الدین کلہ کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ حزب اللہ بن گئے تھے، تبھی تو دین قائم ہوا نا۔ اور وہ ساری کیفیات جو سورہ حجرات میں آئیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اب یہ نوٹ کر لیجئے، جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے، حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے، تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے، برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کا بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو، اگر سچے ہو گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا، پھر یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو۔ ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے،
دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے، اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے، اگرچہ قانون پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے۔ منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے۔ منافقین جو ہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے۔ یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا، پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا، اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد ضرار وہ گرا بھی دی گئی، وہ سب کچھ ہوا، بعد میں ہوا، پہلے نہیں۔ غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات